المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم مسعود شاہ صاحب، صدر مجلس محترم ولید ناصر صاحب، سابق امیر ضلع جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر، جناب عامر یعقوب صاحب، قیم جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر، طاہر باجوہ صاحب، اور میرے انتہائی واجب الاحترام اراکین جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر، اور میری انتہائی واجب الاحترام میری بہنیں، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ کیا کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کو جس نے اپنا منشور بنایا اور پھر اپنی زندگی کو اس مقصد کے حصول کے لیے لگا دیا، کھپا دیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس نے فرمایا کہ جس کے پاؤں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس رستے کے اندر ابر آلود ہوئے، گندے ہوئے، ان کے اوپر مٹی پڑ گئی، تو فرمایا ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ ایسی تحریک کے ساتھ یا ایسے مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ جس مشن کے تحت اللہ رب العالمین کی ذات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہمیں اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ صرف ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوئے بلکہ ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اس حلف رکنیت کے بعد کہ جب ہم نے کہا کہ ہم اپنی ذاتی مصروفیات کے اوپر اپنی جماعتی زندگی کو اس بنیاد کے اوپر ترجیح دیں گے کہ ہم اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم اس کام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور اس فریضے کی انجام دہی کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے لیے انبیاء کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، جن تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ رستہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے تھا، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس رستے کا تعین کیا، ہم نے اس رستے کا انتخاب کیا اور اپنی منزل کی طرف روزانہ کی بنیاد کے اوپر جد و جہد کا آغاز کیا۔ آج مجھے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے اس کا عنوان جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر رکن جماعت تحریک اسلامی کے کارکن کی جو بنیادی خصوصیات ہیں۔ بظاہر تو یہاں پر اراکین جماعت اسلامی موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کا ایک ایک کارکن اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جو فرد اپنے ذمے اس کام کو لے لے، یہ وہ بھار ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر یہ ذمہ داری میں پہاڑوں کے اوپر ڈال دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس فرد نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمے لے لیا وہ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی صفات ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد اپنی جو ٹیم بنائی، اس کی تربیت جس انداز میں کی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، ان لوگوں کی تیاری جن بنیادوں کے اوپر کی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ میں یہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 112 ہے، سورہ توبہ کی، اس کی روشنی میں حکم ہوا، میری ذرا طبیعت بھی خراب تھی تو میں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میرے کان میں نے معذرت بھی کی تھی لیکن معذرت قبول نہیں ہوئی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2-4 منٹ کے اندر
یہ جو بنیادی خصوصیات تحریک اسلامی کے کارکن کی بتائی گئی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے رکھ سکوں، وہ کہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں، عمل بھی کرتے آئے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ سکوں کہ جس کے نتیجے میں جب ہم یہاں سے جائیں تو پھر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے تحریک کے لیے جو ہے وہ کوئی بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندے ہیں، ہم بھی بنیادی طور پر اسی رب کے ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اسی کی عبادت کو اور اسی کے ماننے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس رستے کے اندر جہاد کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود خصوصیات بتا دی ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والے ہوں گے، التائبون، توبہ کرنے والے ہوں گے۔ جب بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اس کے اوپر اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں پر ہم یہ خصوصیات کے متعلق جان رہے ہیں وہاں پر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس چیز کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا شمار اللہ کے انہی بندوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والا۔ پرچی بھی آ گئی ہے، یہ مہربانی ہے۔ عبادت والے ہیں اور سراہنے والے ہیں، کوئی کسی بھی اچھے کام کو اس کو اپریشیٹ کرنے والے ہیں، اپریسیشن کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا جائزہ تو لیں کہ کیا ہماری عملی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ اگر تو موجود ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی بشارت بھی موجود ہے، اور برائی سے روکنے والے سب سے بڑی جو دعوت ہے جس کے اوپر سید مودودی رحمہ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ میں آخری ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سید مودودی رحمہ اللہ علیہ نے یہ جو برائی سے روکنے والے، برائی سے منع کرنے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو فریضہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد اس امت کے ذمہ لگایا ہے، اس کو سر انجام دینے والے ہیں۔ اس کی بنیاد کے اوپر، اس چیز کو بنیاد بنا کر سید مودودی نے جو جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس کے متعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو مولانا نے شہادت حق کے اندر بھی کنسیڈر کیا ہے، جس میں فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ فرمایا میرے صحابہ، مجھے اللہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ میں سے بہت سے اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت کم حدیث ہیں جو حکمیہ حدیث ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور ان 5 چیزوں کا حکم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا ہے سماع، اطاعت، جماعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جو جماعت سے بالشت پر بھی علیحدہ ہوا گویا اس نے اسلام کے توق کو اپنے گلے سے اتار دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جماعت سے بالشت پر بھی علیحدہ ہوا اس نے فسق و فجار کو اپنی طرف دعوت دی۔ گویا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، کوئی غرض نہیں ہے اسلام کو اس چیز۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے؟ فرمایا ہاں، خواہ وہ روزے رکھے۔ یہ جو پہلی صفات ہیں یہ اصل جو چیز سمجھنے والی ہے کہ روزے رکھنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، نماز ادا کرنے والا ہو،
لیکن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو فریضہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کو انجام نہ دیتا ہو، اس کی تکمیل کے لیے کام نہ کرتا ہو، فرمایا ہاں وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔ تو عزیزو، یہ جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور تحریک اسلامی کا جو کارکن ہے اس نے تو اس کام کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اور پھر آخر میں جو خوشخبری ہے وبشر المؤمنین، کہ جو لوگ یہ ساری باتوں کے اوپر عمل کریں گے ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ان جنتوں کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جس کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں پر انسان جائے گا وہ دودھ پیے گا، وہ شہد کھائے گا، وہ پھل کھائے گا تو کہے گا، دیکھے گا تو کہے گا کہ ایسے پھل تو میں نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، ایسا دودھ تو میں نے دنیا میں بھی پیا ہے، لیکن جب ان کو کھائے گا تو اس کی تاثیر ہی الگ ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، بس آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے تابع بن جائیں، توبہ کرنے والے، اپنی عبادات اور اپنے جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کام کرنے والے بن جائیں، اور پھر سارے کام کے نتیجے میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی، جب ہم اس کے حضور پیش ہوں تو پھر وہ ہمیں کامیاب و کامران لوگوں میں ٹھہرا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔